بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اٹسٹ۔ جی ہاں، اٹسٹ ایک خودرو جڑی بوٹی ہے اور یہ جنگلوں میں، خالی زمینوں میں، ریگستانوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جڑی بوٹی کماد، جوار، مکئی کی فصلوں میں بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شاخ در شاخ 1 یا 2 میٹر لمبی ہو سکتی ہے، زمین پہ پھیلی ہوئی، ادھر ادھر بکھری ہوئی۔ اٹسٹ کے پتے خرفہ کی طرح، خرفہ اگر آپ نے دیکھا ہو جس کا ساگ بنایا جاتا ہے، اس کی طرح کے پتے ہیں، لیکن ان میں کٹاؤ نہیں ہوتا اور یہ گول بھی ہوتے ہیں۔ اس کی رنگت سبز ہوتی ہے۔ اس کے درمیان میں اور کناروں پر سرخ اور نیلی لکیریں ہوتی ہیں۔ ناظرین، اٹسٹ عام طور پر 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 سرخ پھولوں والی، نمبر 2 سفید پھولوں والی، نمبر 3 نیلے پھولوں والی۔ پاکستان میں سفید اور سرخ پھولوں والی اٹسٹ پائی جاتی ہے۔ اٹسٹ کے جو فوائد ہیں، اب یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن انسانی جسم کے لیے اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ اٹسٹ سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 آنکھوں میں جو موتیا آ جاتا ہے۔ اگر موتیا شروع میں ہے، ابتدا ہے، تو آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، آنکھ میں جالا ہے، تو اٹسٹ کا جو رس ہے وہ آنکھوں میں ٹپکانے سے افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، فشار خون کا مسئلہ ہے، تو اٹسٹ کی شاخیں پتوں سمیت کوٹ کر وہ ان کا پانی نکال لیں اور 200 گرام شربت بزوری لیں، ملا کے ان کو اگر وہ پئیں، چاہیں تو تھوڑا سا اس میں دھنیا پیس کر ملا لیں اور چاہیں تو نہ ملائیں، لیکن یہ انتہا کا فائدہ دے گا بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ اکثر بچوں کو سوکڑا پن کی بیماری ہو جاتی ہے، جسم بالکل سوکھ کے ڈھانچہ بن جاتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کو ہیپاٹائٹس یعنی کہ یرکان کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یرکان کے مرض میں اور بچوں کے سوکڑا پن کی بیماری میں اٹسٹ جس کے پھول سرخ ہوں، یعنی کہ سرخ پھولوں والی اٹسٹ کی جڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک مالا، ایک ہار کی شکل میں پرو کر گردن میں ڈال کے لٹکائیں تو اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا۔ اب وہ لوگ جن کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، سیاہ حلقے ہیں، یا جلد پہ دھبے ہی دھبے ہیں، داغ ہیں، تو ان کے لیے رنگت نکھارنے اور چھائیاں دور کرنے کے لیے اٹسٹ کے پتے چہرے پر ملیں گے، چہرے پر رگڑ کے لگائیں گے، پانی لگائیں گے تو چہرے کی رنگت نکھر جائے گی، صاف ہو جائے گی، چھائیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی۔ اٹسٹ کا جو اگلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گردے اور مثانے میں گرمی ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیشاب رک کر آتا ہے، تو اٹسٹ کے پتوں کا پانی نکالیں، کم از کم 6 گرام، اور اس کے ساتھ ایک درخت ہوتا ہے برنا، پنجاب میں اکثر پایا جاتا ہے، پیپل کی طرح کا ایک درخت ہے برنا۔ برنا کے درخت کے جو پتے ہیں 3 گرام وہ بھی ساتھ ملائیں اور 1.5 لیٹر دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یعنی 6 گرام رس ہو اٹسٹ کا، 3 گرام رس ہو برنے کے پتے کا، یا برنے کے پتے 3 گرام لے لیں کوٹ کے وہ ملا لیں، اور 1.5 لیٹر دودھ، ان سب کو مکس کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں۔
اس کے استعمال سے، چند روز کے استعمال سے، پتھری جو ہوگی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیشاب کے رستے خارج ہو جائے گی۔ پتھری والوں کے لیے، جن کو گردے میں پتھری ہے یا مثانے میں کوئی مسئلہ ہے پتھری کے حوالے سے، ان کے لیے یہ تیر بہدف نسخہ ہے۔ اس کے بعد جن کے جگر کو کوئی مسئلہ ہے، فیٹی لیور ہے، جگر صحیح طریقے سے خون نہیں بنا رہا، ہاضمے کا مسئلہ ہے، تو وہ لوگ ایڈسٹ کا استعمال کریں، یہ ان کے لیے بہت مفید رہے گا۔ ایڈسٹ کے 250 گرام پھول 50 گرام ٹماٹر کے ساتھ، جی ہاں 50 گرام ٹماٹر لینا، اس کے ساتھ کوٹ کر پانی علیحدہ کر لیں، اور اس پانی کو نہار منہ پینے سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ جن کو بھوک نہیں لگتی، معدے میں درد رہتا ہے، جن کو اپھارا ہو جاتا ہے، جن کی طبیعت چڑچڑپن کا شکار رہتی ہے، اور جن کو جگر کے امراض رہتے ہیں ہمیشہ، ان کے لیے وہ کم از کم 150 گرام تازہ ایڈسٹ کے ساتھ 100 گرام تازہ مکو، جی ہاں ایک جڑی بوٹی اور ہے مکو، مکئی نہیں مکو، کوٹ کر پانی نکال لیں اور اس میں حسب منشا شربت بزوری ملا لیں۔ روزانہ صبح و شام نصف چٹکی جو ہے کشتہ قلعی اور نصف چٹکی یعنی آدھی چٹکی کچھ تفولات کے ساتھ استعمال کریں، ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جگر بھی ٹھیک، ہاضمہ بھی ٹھیک۔ عزیزان من، جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، سوجن رہتی ہے، ورم رہتا ہے، اگلا نسخہ ایڈسٹ کا ان کے لیے ہے۔ جوڑوں کے درد اور ہاتھ پاؤں کے ورم دور کرنے کے لیے ایڈسٹ کی شاخیں پتوں سمیت توڑ کر کوٹ لیں، ان میں سے پانی نکال کر برابر وزن میں تل کا تیل ملا کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں، یعنی جتنا پانی ہوگا اتنا ہی تلوں کا تیل ملا دیں، اسے ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب اس تیل میں پانی اڑ جائے، یعنی پانی جل جائے، صرف باقی تیل رہ جائے، تو چولہے سے نیچے اتاریں، ٹھنڈا کریں اور ایک شیشے کی بوتل میں محفوظ کریں، اور جب ضرورت پڑے متاثرہ حصے پر لگائیں، اس سے درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کہیں تھوڑا پھنسی وغیرہ ہے تو اس کے پتے ہاتھوں پر مسل کر تھوڑے پر لگائیں تو آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد جن لوگوں کو گنٹھیاں کا مسئلہ ہے، چلنے پھرنے میں دشواری، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری، مسائل ہی مسائل، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انہیں شفا ملے، وہ ٹھیک ہو جائیں، عام انسانوں کی طرح، نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، وہ اگر یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ انہیں بھی آرام آئے گا۔ اس میں ایک جڑی بوٹی ہے گل منڈی، دوسرا ہے گوکھرو جس کو بکھڑا بھی کہتے ہیں، یہ لے سکتے ہیں، پھر ہے ڈیلا گھاس جسے کہتے ہیں، ڈیلا گھاس، پھر ہے گلو خشک، بدھارا، پھر فلفل دراز ہے، تربت سفید ہے، اور ایڈسٹ کی جڑ ہے، ساتھ آخری چیز ہے سونڈ۔ تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر باریک پیسنا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں، گل منڈی، گوکھرو، ڈیلا گھاس، گلو خشک، بدھارا، فلفل دراز، تربت سفید، ایڈسٹ کی جڑ اور سونڈ، ان سب کو ہم وزن لیں، صبح و شام کھانے کے بعد، یعنی اس کا سفوف بنا لیں، اور صبح و شام کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ 3 ماشے، دوا کی خوراک کیا ہوگی 3 ماشے استعمال کریں، انشاءاللہ چند روز میں انہیں فرق محسوس ہوگا اور یہ گنٹھیا مرض ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر یہ پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے قیمتی کمنٹ سے نوازیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔